خونی مارچ ہو سکتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی ایسے بیانات، اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسے بیانات۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب کی صورتحال پر بھی بات کریں گے، جہاں ایک آئینی اور سیاسی بحران بدستور موجود ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت رہے گی، ختم ہو جائے گی، اس پر بھی آج بات ہوگی۔ میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، رہنمائے تحریک انصاف کے سابق وزیر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ اور حیدر وحید صاحب ماہر قانون اور سیاسی تجزیہ بھی بڑا زبردست کرتے ہیں۔ وحید بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی گفتگو سنی، مریم صاحبہ کی بھی گفتگو سنی، عمران خان صاحب پر تو الزام تھا ہی کہ وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، وہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اشتعال دلاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی یہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی، اور اس وقت شروع کر دی جب آپ حکومت کے اندر موجود ہیں۔ معاملات کو آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی یہ آپ کی طرف سے ایسے بیانات آنے، وزیر داخلہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہمارے ورکرز بھی ان کو ماریں گے۔ میاں صاحب شکریہ مسعود صاحب، مگر میں گزارش کروں گا کہ بدقسمتی سے جن لوگوں سے پالا پڑا ہے، نہ ان کو کوئی آئین کا، قانون کا، اخلاقیات کا، روایات کا کسی کا پاس نہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب ہوں یا شیخ رشید ہوں، یہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہر کوئی ایسا شخص جو کبھی بھی زندگی میں اونچی آواز میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس کو بھی اشتعال آ جاتا ہے۔ اور اس طرح کی گفتگو کسی طور پر بھی کسی لیڈر کے لیے، اور خاص طور پر ایسا شخص جو ایک دفعہ پرائم منسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکا ہو، میرا خیال ہے اس کو مناسب نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا، یہ تو اپوزیشن میں بھی یہی کہتے تھے، مار دو، لڑ جاؤ، مر جاؤ، آگ لگا دو۔ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہی روش ہوتی ہے، اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج پوری پاکستانی قوم کو نظر آ گیا کہ اقتدار کے رسیا کون ہیں، اور اقتدار کے بغیر اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں، جو بات آپ نے کہی، یہ سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کبھی کچھ کہتے ہیں عمران خان صاحب، اور کبھی شیخ رشید کوئی نئی زبان بولتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی کہ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ سازش ہوئی، اور کل انہوں نے میاں والی کے جلسے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے بات یہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب پر الزام لگتا تھا اس بدزبانی کا، لیکن یہ بدزبانی اب آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کے ورکروں نے، دیکھیں یوتیہ کا لفظ استعمال کیا، میں بڑا خلاف ہوں اس کے، کوئی کسی کو پٹواری بولے، کوئی یوتیہ بولے، ان ناموں سے یعنی سیاسی قیادت کی بڑی عزت ہے، ووٹر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی جماعتوں کو ان القابات سے پکارتے ہیں، لوگ تو پکارتے ہیں، ورکرز تو پکارتے ہیں، اب رہنماؤں نے بھی پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ یوتیے جو ہیں ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو، اور کون کہہ رہا ہے؟ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے۔ میں ایک گزارش کروں کہ پچھلے وزیر داخلہ شیخ رشید جو تھے، وہ ان کی گفتگو سن لیں، اس سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو تھے ان کی گفتگو سن لیں۔ اب آ جائیں جو بات آج کے وزیر داخلہ صاحب کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، جی میں کسی طور پر بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہی تو منصوبہ بندی کر رہے ہیں شیخ رشید اور عمران خان صاحب کہ لوگوں کو تشدد پر اکسایا جائے، اور اگر ہم بھی وہی بات کریں گے تو پھر تو جو وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ ہم نے کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، اور نہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے۔ میاں صاحب بالکل اپریشیٹڈ، آپ ہمیشہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، مجھے بالکل آپ سے یہ امید تھی۔ وہی